آپ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں. اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا. جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا، رونا شروع کر دیا. اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی اس انصاری سے، انصاری نے اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے. آپ نے کہا ادھر آؤ. جی کہیے اللہ کے رسول کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرا مالک بہت ظالم ہے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا ہے. جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے. ڈرو اللہ سے. اے ہائے ہائے، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آقا، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھلایا جائے. اس انصاری نے کہا اللہ کے رسول اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا. آپ نے کہا میں اس وقت تک تمہارے کھجور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو، اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا دو. ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ کی اور اسلام کی خصوصیت ہے. اس رحمت سے سبق حاصل کرو. قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں. آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہر مسلمان غور کرے پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر. آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ نیچے کرو موبائل، مولانا نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن اسی سماج کے اندر نظر ڈالو. ہم اسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں جلسہ ہے. ایک طرف مولانا کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں تو دوسری طرف ہماری سماج کی اور ہماری بیٹیاں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ اس جلسے سے باہر نکل کر ان کا منظر دیکھ سکتے ہو کہ کون جلسہ سن رہا ہے اور کون مارکیٹ گھوم رہا ہے، کون میلہ کے اندر ٹہل رہی ہے اور کون جلیبی خرید رہی ہے اور کون چوڑیاں خرید رہی ہے. اور آپ کسی جلسے میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھو گے جو جلسے سے دور فون پر موبائل پر بات کر کے ملنے کا جگہ اور وقت بھی متعین کر کے آئے ہیں، اور آج جا کر دیکھ لو باہر تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے. مولوی جرجیس بدنام ہے کہ مثال
کھڑی دیتا ہے. میں نے اس گھومنے والی لڑکی کو کتیا کہا ہے اور اس کے پیچھے گھومنے والوں کو کتا کہا ہے. تمہیں جو کرنا ہو کر لو میرا، چاہو کیا کرو گے. کہا ہے میں نے، اور اپنے جملے واپس لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو کتیا صفت ہونے سے بچانا ہے تو ان کی نگرانی کرو، اور تمہیں کتا بننے سے رکنا ہے تو ان کا پیچھا کرنا چھوڑو. کہوں گا میں، اور اللہ کی قسم اپنے جملوں پر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کیا سوچے گا میرے بارے میں. ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے، سوچ میں بھی آزاد ہے، سوچ سکتا ہے جو کچھ سوچنا ہو اس کو. ایک طرف حال یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سننے کے لیے بے چین ہیں، چینل والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یہ منظر بھی ہے ہمیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی. اسلام کے نیم اور قانون کو پوری طریقے سے فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا. 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں. معاف کیجئے گا، بہت سخت مثال دے رہا ہوں. 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے. کل کی تقریر میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے. یہ کھمبا ہے، مان لیجئے بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، مان لیجئے کوئی کھمبا لگا ہوا ہے اور اسی کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے. سخت ہوا چلتی ہے، سخت آندھی آتی ہے، اور اس تیز ہوا سے آم کے چند پتے ٹوٹ کر اس بلی پہ لٹک جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، یا بجلی کے کھمبے سے چپک جاتے ہیں. ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹے، اس پیڑ سے پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر لگ گئے، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ آم کا پیڑ نہیں کہو گے. مولانا جرجیس کہتا ہے کہ وہ آم کا پیڑ ہے، آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے آم کے پتے لگے ہوئے ہیں اس پر. آپ کہو گے صاحب آم کے پتے صرف اوپر لگے ہیں، اس کی جڑ تو آم کی نہیں ہے، وہ بجلی کا کھمبا ہی رہے گا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں آم کا پیڑ ہے، اس لیے کہ آم کے پیڑ پر پتے لگتے ہیں، بجلی کے کھمبے پر بھی پتے لگے ہیں. آپ کہیں گے مولوی جرجیس پاگل ہو گیا ہے، رانچی لے جاؤ، اس کا علاج کراؤ. ارے بجلی کے کھمبے پر آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے، 2-4 عبادتیں کر لینے سے، 2-4 فقیروں کو کھانا کھلا دینے سے، 2-4 اچھے کام کر دینے سے پورا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بجلی کا کھمبا آم کے چند پتوں کی وجہ سے آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے. آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب اس کی بنیاد، اس کی جڑ بھی آم کی ہو، اس کا تنا بھی آم کا ہو، اس کی شاخائیں آم کی ہوں، اس کے پتے بھی آم کے ہوں، اور اس آم کے پیڑ میں آم کا پھل بھی لگ رہا ہو، تب آپ اس کو آم کا پیڑ کہیں گے. اسی طریقے سے آپ کو مسلمان اس وقت کہا جائے گا جب آپ کی بنیاد جڑ سے مسلمان ہو، آپ کا اٹھنا اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو، آپ کی بنیاد اسلامی ہو، آپ کا چلنا اسلامی ہو، آپ کی شادی بیاہ اسلامی ہو، آپ کے سماج میں رہنا اسلامی ہو، آپ کا چال چلن اسلامی ہو، آپ کی منہ سے گفتگو اسلامی ہو. جب یہ ساری چیزیں اسلامی ہوں تب کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں. ورنہ بجلی کے کھمبے پر آم کے 2-4 پتے چپک گئے ہیں، بس 2-4 عمل کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے. اپنے جڑ میں مسلمان بنیے. بیٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، اٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، چلو تو اسلام چھلکتا ہو، شادیاں کرو تو اسلام چھلکتا ہو، بیوی کے ساتھ تعلقات قائم ہو تو اسلام چھلکتا ہو. آپ کی ہر اداؤں میں اسلام نظر آتا ہو، تب آپ مسلمان ہیں.
یہ چیز ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگی, یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی. اسلام نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کرنا ہے, جن کاموں سے روکا اس سے رکنا ہے, چاہے اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو, چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن ہمیں رکنا ہے. بالکل ویسے ہی سمجھو جیسے بڑے بڑے شہر میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ریڈ لائٹ جل گئی. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں ریڈ اور گرین لائٹیں ہوتی ہیں چوراہوں پر. ریڈ لائٹ کا مطلب گاڑی روک دو, اور گرین لائٹ کا مطلب گاڑی آگے بڑھاؤ. آپ جرجیت صاحب گاڑی چلا رہے, چلاتے چلاتے ایک چوراہے کے پاس سے گزر رہے, ریڈ سگنل ہو گیا, مطلب گاڑی روک دو. ہم نے گاڑی روک دی, لیکن ہم نے دیکھا دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, بائیں سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے, سامنے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے. تو اب نقصان کیا ہے؟ جب ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے تو ہم نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا, چلا دیا. آپ نے ریڈ سگنل میں گاڑی آگے بڑھا دی ہے, آپ نے قانون توڑ دیا. پولیس نے آگے پکڑ لیا, گاڑی صاحب گاڑی چلا, لال بتی جل رہی تھی. ارے لال بتی جل رہی تھی تو کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا, کسی گاڑی کو ہم نے ٹھوکا تھوڑی ہے. آپ جرمانہ تب لے سکتے ہیں جب ہم نے گاڑی کو ٹھوکا ہو, گاڑی آئی نہیں رہی تھی ہم نے چلا دیا. پولیس والا کیا کہے گا؟ ریڈ سگنل کیوں توڑا؟ گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو, ریڈ سگنل تم نے کیوں توڑا؟ گاڑی کھڑی کرنا یعنی قانون کا پالن, چاہے نقصان ہو یا فائدہ, ہر حال میں تمہیں قانون کو فالو کرنا ہے. کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موزوں پر اوپر سے مسح کرو, یہ وضو بناتے وقت اوپر سے, جبکہ گندگی یا مٹی نیچے لگتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے, لیکن نہیں, ہمیں اوپر پھیرنا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے. اللہ کے نبی نے کہا وضو بناتے وقت ناک میں پانی ڈالنا ہے, اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ڈالنا ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا یہ قانون بنا دیا ہے, ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے. بس ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں نہ کریں تو نقصان کیا ہے. نہیں, جو قانون بنا دیا ہے, فجر میں 2 ہی پڑھنا ہے فرض نماز, آپ کہنے میں تو 4 پڑھوں گا, نقصان کیا ہے؟ نہیں, جو قانون بنا دیا ہے وہی تمہیں ماننا ہے. مغرب کی 3 ہم 5 پڑھتے ہیں, 4 پڑھتے ہیں, نقصان کیا ہے؟ نہیں, جو بنا دیا ہے قانون وہی تمہیں ماننا ہے, اسی کو فالو کرنا ہے. چاہے نقصان ہو یا نہ ہو, آپ کو قانون کو فالو کرنا ہے. ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک پانی کا برتن ہے, اس میں پتھر ڈال دیا, 2 دن کے بعد آئیے پتھر کو نکال کے پھینکیں گے, پتھر پانی سے الگ ہو جائے گا. 2 دن کے بعد جب آپ نے پانی سے پتھر کو نکالا, پانی سے پتھر کو پھینک دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر نے پانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پانی نے پتھر کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. جب تک پتھر پانی میں تھا, لیکن جب چاہا تب آپ نے نکال کے پھینک دیا. یہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. جب تک ہم اسلام سے جڑے ہیں, جب چاہو ہم سے اسلام کو دور کر دو یا اسلام سے ہمیں دور کر دو, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق رنگ کی طرح ہونا چاہیے. کھانے والا رنگ جانتے ہیں نا, جلیبی میں ڈلتا ہے, پلاؤ میں ڈلتا ہے, آپ لوگ رنگ لاتے ہیں, گلاب جامن وغیرہ میں ڈالتے ہیں. وہ رنگ لائیے اور پانی میں ڈال دیجئے, آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے رنگ پانی میں گھل گیا. پیلے رنگ کا رنگ نے پانی کو پیلا کر دیا, لال رنگ نے پانی کو لال کر دیا. اب آپ رنگ سے پانی کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا, پانی سے رنگ کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پانی نے رنگ کو اپنے اندر سما لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا. اب دونوں ایسے گھل مل گئے کہ پانی سے رنگ کو آپ الگ نہیں کر سکتے اور رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر سکتے. یہی تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے. اسلام میں ہم ایسے گھل جائیں, اسلام میں ہم ایسے جذب ہو جائیں کہ ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو نہ ہو سکے اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکے. ہماری سانس آخری سانس تک اسلام رہے, آخری سانس تک, مرتے دم تک ہماری زبان سے یہی نکلے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. نہ ہم کو اسلام سے دور کیا جا سکے, نہ اسلام کو ہم سے دور کیا جا سکے.